السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ حافظ عبدالواسع جامعی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ اس مناسبت سے ہم جو ہے فضیلت الشیخ حافظ عبدالواسع جامعی سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو شیخ سے پہلا سوال یہ ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال تھا توحید کسے کہتے ہیں؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے۔ توحید کہتے ہیں ہوا افراد اللہ سبحانہ و تعالی فی الوہیتہ و ربوبیتہ و اسماء و صفاتہ۔ اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں، ربوبیت میں اور اسماء و صفات میں ایک جاننا توحید کہلاتا ہے۔ ربوبیت میں توحید کا مطلب یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہی نے جن اور انس کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، وہی پالنہار ہے۔ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور الوہیت میں توحید کا مطلب یہ ہے، جو عبادتیں شریعت سے ثابت ہے ان عبادتوں میں صرف اور صرف اللہ کو ایک تسلیم کرتے ہوئے خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اکثر لوگ اس مقام پر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ توحید الوہیت یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے غیر اللہ کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے زمانے میں درگاہ پرست لوگ، قبر پرست بہت زیادہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کرنے کی بجائے، حاجت اللہ رب العالمین سے طلب کرنے کی بجائے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد رسی کرتے ہیں۔ جیسے بیٹے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ لوگ بیٹوں کی خواہش میں درگاہوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین کا ولی تصور کرتے ہوئے اور وسیلہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے، جبکہ وسیلے کا معنی مفہوم بالکل الگ ہے۔ وسیلے کا مطلب ہے نیک عمل کا وسیلہ تلاش کرنا، جبکہ یہاں لوگ اکثر غلطی کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ خبر میں مر کر دفن ہیں ان کا وسیلہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ہمیں سب چیزیں دلا دیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک شرک ہے۔ تو مختار کل، مشکل کشا اور رزق دینے والا، اولاد دینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، اے لوگو اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد، جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دینا کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ان قریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنے کی اور اسی کی عبادت کرنے کی تنبیہ کی ہے، پیغام دیا ہے۔